شمس شمسی خیر من شمس السماء، تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ ان الشمس تطلع بعد فجر، تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے۔ شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے۔ یہ تعریف کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو احمد نام بھی آیا ہے، احمد پہ دشپری میں دھامرتس سے جگرب اہم سور ریواجنی، احمد پتا سمان ہے، باپ کی طرح ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی اور اللہ سے، ایشور سے کہا مجھے سورج کی طرح بنا دے، مجھے سورج کی طرح چمکا دے، مجھے پوری دنیا کے لیے سورج بنا دے، یعنی جیسے سورج کی روشنی سب کو پہنچتی ہے ایسی میری روشنی بھی سب کو پہنچا دے، میرا علم میری تعلیم بھی سب کو پہنچا دے، ہر گھر تک اسلام پہنچ جائے۔ یہ احمد نام بھی آیا ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، تیسرا نام ماہی، یمحو اللہ بی الکفر، ماہی کا مطلب مٹانے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، گناہوں کو مٹانے والا، یہ بھی میرا نام ہے ماہی۔ یہ نام بھی ویدوں میں آیا ہے۔ تتھستو شمبھل گرامے سوت سواجی اجات منگلا چار بہلا پاپتا ویوججتا، تتھستو شمبھل گرامے سوت سواجی اجات، شمبھل گرام میں انتم رشی آئے گا، آخری نبی شمبھل گرام میں آئے گا۔ شمبھل گرام یہ مراد آباد والا شمبھل مت سمجھ لینا۔ شمبھل سنسکرت میں شمبھل کے معنی ہوتے ہیں شان اور گرام معنی گاؤں، تو کیا مطلب ہوگا شمبھل گرام شانتی والا گاؤں۔ عربی میں شانتی والے گاؤں کو اگر ٹرانسلیٹ کرو گے تو کیا کرو گے؟ البلد الامین، البلد معنی شہر اور امین معنی امن والا۔ اب شمبھل گرام شانتی والا گاؤں، اور عربی میں کہنا ہو تو کیا کہو گے؟ البلد الامین، امن اور شانتی والا شہر ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی کہاں آئے؟ البلد الامین میں آئے۔ کہاں آئے؟ مکے میں آئے۔ تو ویدوں نے کیا کہا ہے؟ آخری نبی محمد کہاں آئیں گے؟ شمبھل گرام میں آئیں گے، شانتی والے گاؤں میں آئیں گے، یعنی البلد الامین میں مکے میں آئیں گے۔ محمد رسول اللہ کہاں آئے؟ مکے میں۔ ہندو بھائیوں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، تمہاری کتاب نام بتا رہی ہے، اب تمہارے یہاں شمبھل گرام کوئی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ سورج روشنی دے رہا ہے، چمگادڑ ہی اندھا ہو جائے نہ دکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ تمہاری کتابیں تمہیں روشنی دے رہی ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں تمہیں نہ دکھائی دے تو اس میں کتابوں کا کیا قصور ہے؟ شمبھل گرام میں آئیں گے، سوت سواجی اجات ہے، لوگوں کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اسپیچ دیں گے، سنائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، یعنی مسجد میں سمجھانے کے لیے منبر بنا لیا، لکڑی کے منبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے۔ سوت سواجی اجات ہے، منگلا چار، نیکیوں کی باتیں بتائیں گے، اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ بہولا پاپتا ویوججتا، بہولا بنی بہت بڑے بڑے، پاپ تاپ گناہ یعنی کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو روکیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو منع کریں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو باز رکھیں گے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یمحو اللہ بی الکفر، گناہوں کو مٹانے والا، یعنی اللہ کے نبی کا نام ماہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے والے، ان کو ختم کرنے والے، گناہوں کے کاموں سے روکنے والے۔ اور یہاں ویدوں میں کیا کہا گیا ہے؟ بہولا پاپتاپ ویوججتا، وہ بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر مٹائے گا، وہ بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر ختم کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کا۔ آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ایک صحابی آئے، ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، حاجت روا سمجھتے ہوئے اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے۔ ہم نے آپ سے پین مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے حاجت روا
نہیں مانا ہے، ہم نے آپ کو مشکل کشا نہیں مانا ہے۔ ہمارے سامنے یہ آپ کے مولانا صاحب بیٹھے، میں نے کہا حضرت ذرا پین دے دیجیے، یہ شرک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں ہاں اپنی بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہم نے بیٹا بیٹی کہیں سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا ہے۔ نہیں، بیوی سے کھانا مانگنا شرک نہیں ہے۔ حضرت سے میں نے پین مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حضرت کو ہم نے مشکل کشا نہیں مانا ہے۔ آج ہمیں پین کی ضرورت پڑ گئی، کل حضرت کو ہم سے 100 روپے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کل حضرت ہم سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے محتاج ہیں، جن کے محتاج ہیں زندگی کی ضرورتوں میں، مشکل کشا نہیں ہے۔ بیوی سے ہم نے کہہ دیا کھانا لاؤ، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بیوی بھی ہماری محتاج ہے، وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے۔ کھانا اس نے تب دیا جب چاول لا کر میں نے دیا، دال لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دیا، تیل لا کر میں نے دیا، نمک لا کر میں نے دیا، گیس کا سلنڈر لا کر میں نے دیا، اس نے پکا کر تیار کر دیا، پک گیا کھانا تو ہم کو لائی۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہماری محتاج ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، کسی کے در پہ جاتے ہیں، تو ہم اس کو اپنا محتاج نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں، اور اس کو ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی میرا محتاج ہے، یہ بھی میرا محتاج ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ہمارا محتاج ہے، ہم کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ قبر میں دفن ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس مرنے والے کی روح بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں، لائیے کوئی ایک نام، ان کے نام کے آگے اگر آپ رحمت اللہ علیہ نہ لیتے ہو تو بتائیے، آپ کوئی ایک نام لے لیجیے۔ بڑے سے بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی، کیا کہتے ہو آگے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ارے آپ تو خود ان کے لیے دعا کر رہے ہو یار۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر، اے اللہ تیری رحمت ہو ان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے وہ ہمیں کیا دیا؟ سمجھ گئے نا؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگی کی ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے نام کے آگے کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہوں کا نام لے لے کر مٹا رہے ہیں۔ ان تدعوا للہ ندا وہو خلقک، پھر قرآن پڑھیے، پھر قرآن پڑھیے میرے بھائیو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان جھوٹے معبودان باطلہ کو رگڑا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، والذین تدعون من دونہ، اس کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا رگڑا کہ کھجور کا مالک نہیں۔ ارے کھجور کے اوپر تو ایک گودا ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کھجور کا مالک ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے یہ اس گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ارے گٹھلی بھی بہت بڑی چیز،